جس کتاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ کتاب ہے جی شیخ ابن العربی کا تصور نبوت اور عقیدہ ختم نبوت. بہت زبردست کتاب ہے. پچھلے دنوں میرے جو ہے وہ مطالعے میں رہی اور 2-3 دن پہلے اس کتاب کو میں نے مکمل کیا ہے. مصنف ہیں اس کے ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی اور ڈاکٹر محمد زاہد صدیق مغل صاحب. 626 صفحات پر یہ مشتمل ہے اور انتصاب جو ہے اس کا محبان شیخ اکبر کے نام کیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور اس دنیا میں ہدایت کا پیغام اور اس کی پہچان کروانے کے لیے دنیا میں بھیجا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس نے ہمیں آقا کریم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے یہ کائنات تخلیق ہوئی اور جن پر رب کائنات نے نبوت و رسالت کا سلسلہ تمام کیا. اس بات پر ایمان لائے بغیر ہم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. اسی حوالے سے گزشتہ دنوں ایک کتاب زیر مطالعہ رہی جسے بغور 5 بار پڑھنے کے بعد آج اس کتاب کا تجزیہ لکھنے کے لیے قلم اٹھایا, تجزیہ بتانے کے لیے قلم اٹھایا, تجزیہ محسوس کر کے کتاب کو محسوس کر کے اس کے حوالے سے لکھنے کے لیے قلم اٹھایا. میرے بہت ہی محترم مکرم استاد ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کی کتاب شیخ ابن عربی کا تصور نبوت اور عقیدہ ختم نبوت. اگر دیکھا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نفی نعوذ باللہ کے حوالے سے بہت سے شیاطین کذاب اور دجال سر اٹھا رہے ہیں. ان کی گئی تمام باتوں کی نفی کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے. یہ کتاب 12 ابواب اور 626 صفحات پر مشتمل ہے. شیخ ابن العربی کو زیادہ تر لوگ صرف ارطغرل غازی کی وجہ سے جانتے ہیں. اس کتاب کے پہلے باب میں اور مختلف جگہوں پر شیخ کی شخصیت پر روشنی ڈالی گئی ہے اور علماء امت کی نظر میں شیخ کیا ہیں اس کی وضاحت کی گئی ہے. دوسرے باب میں مباحث نبوت کا پس منظر پیش کیا گیا ہے. تیسرے باب میں بتایا گیا ہے کہ شیخ اکبر کا کائنات و نبوت کے بارے میں کیا تصور ہے. چوتھے باب میں شیخ اکبر اور عقیدہ ختم نبوت پر بات کی گئی ہے. 5ویں باب میں تشریحی اور غیر تشریحی نبوت کا بیان ہے جس میں شیخ اور علماء عقیدت کی اصلاحات کا بہترین انداز میں موازنہ کیا گیا ہے. وراثت انبیاء کی ضرورت و اہمیت, ولایت اولیاء اور ضرورت نبوت کا موازنہ 6 باب میں کیا گیا ہے اور مقامات سعادت کی ترتیب کو 7ویں باب میں تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے. 8ویں باب میں الہام کی شرعی حیثیت اور شیخ اکبر کا زبردست بیان موجود ہے. 9ویں باب میں مباحث نبوت اور ناقدین کے مبالغے پر مشتمل ہے. باب نمبر 10 بہت اہمیت کا حامل ہے جس میں شیخ اکبر اور مرزا قادیانی کی تعلیمات کے بارے میں تفصیلی جائزہ موجود ہے. باب 11 میں ناقدین کی پیش کردہ عبارات موجود ہیں اور ختم نبوت پر بحث کی گئی ہے. باب 12 میں افضلیت انبیاء کی بحث کے حوالے سے ناقدین کی پیش کردہ عبارات موجود ہیں. آخر میں ناقدین سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ شیخ اکبر کے بارے میں اپنے قائم کردہ رائے پر غور کریں کہ نعوذ باللہ انہوں نے ختم نبوت سے انکار کیا. آخر میں یہی کہوں گی کہ مجھ جیسے طلباء جنہوں نے شیخ اکبر کی تعلیمات اور شخصیت کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کی, یہ کتاب بہت مفید اور مؤثر ثابت ہوگی کیونکہ اس کتاب میں عقیدہ ختم نبوت سے متعلق مباحث نبوت کے اہم پہلوؤں پر رائے کا مطالعہ خود شیخ اکبر کی عبارات کی روشنی میں کیا گیا ہے. بہت زبردست کتاب ہے اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک مکمل پیکج ہے. شیخ ابن العربی کے حوالے سے اگر میں بات کروں یہاں پر تو ان کو جب جانا گیا, صوفیاء کرام کو جب ہم جانتے ہیں تو کسی ایک وجہ سے جانتے ہیں اور جس ٹرینڈ کے پیچھے ہمیں لگایا جاتا ہے ہم اسی ٹرینڈ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ارطغرل غازی جب دکھایا گیا تو دکھایا گیا کہ ایک اللہ کے ولی ہیں جو کہ ارطغرل غازی کی ہر لمحہ مدد کیا کرتے ہیں, ان کی دعا کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرے پہلو ہیں شیخ ابن العربی کی زندگی کے, شیخ ابن العربی کا جو علم ہے اس کے حوالے سے اس پر بات نہیں کی گئی. تو اگر آپ یہ کتاب پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی میں اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا کیا کردار ہے ہماری زندگیوں میں. اگر کسی کی زندگی میں ایک بہترین ولی یا صوفی آ جاتا ہے تو اس کی زندگی کس طرح سے بدل جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی کو کس طرح سے مینیج کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بات اگر میں یہاں پہ شیئر کروں کہ جب کوئی چھوٹا سا بچہ شرارت کرتا ہے یا ہم جب کوئی شرارت کرتے ہیں تو امی ابو کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے ہم اپنی دادا دادی کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. تو بزرگوں کا لحاظ کیا جاتا ہے, بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے اور ان کے احترام میں بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے. تو اگر ہم ان اولیاء کرام, ان
ولیوں کے پیچھے، ان کے علم کے پیچھے جا کے چھپیں گے تو کہیں نہ کہیں قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور ہمیں بھی اس قابل بنا دے گا کہ ہمارے دلوں میں بھی وہ چیز پیدا کر دے گا کہ ہم ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگیوں کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کے بھیجا ہے، اور یہ ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔